یہ مسلمانوں کی عید اور خوشی کا دن ہے۔ اس میں آپ اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کر سکتے ہیں اور ان کو اس عید کا ہدیہ گوشت ہے، بشرطے کہ وہ بدعتی بھی نہ ہوں اور مشرک بھی نہ ہوں، تو یہ عمل بھی ہے۔ تو بہرحال ابھی اسی عید کے عمل میں ہم نماز پڑھیں گے، پھر خطبہ ہوگا، تو شریعت نے اس کے احکام مقرر کیے ہیں۔ اسی طرح عید الفطر کے شریعت نے احکام مقرر کیے ہیں۔ بعض لوگوں نے کچھ عیدیں خود بنائی ہوئی ہیں جو شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ ابھی ایک عید کی بڑی چہل پہل ہے اور وہ ہے عید غدیر۔ غدیر کی عید یہودیوں اور مجوسیوں کی مشترکہ نسل کی عید غدیر ہے، دونوں کی مکسنگ۔ اور اسی طرح پھر ربیع الاول آ جائے گا تو ایک اور عید آ جائے گی، عید میلاد النبی۔ حالانکہ موٹی سی بات ہے، آپ ان حضرات سے پوچھیں کہ عید غدیر خوم جو ہے، نبی کریم علیہ السلام نے اس کے کوئی احکام مقرر کیے یا خود حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے نام پہ عید غدیر خوم منائی جاتی ہے، حضرت علی، اور اس کا مقصد کیا ہے اس عید جشن غدیر کا، کہ غدیر کے مقام پہ حج سے واپسی پر نبی کریم علیہ السلام نے حضرت علی کو پہلا خلیفہ مقرر کیا تھا اور خلافت بلا فصل یہ مقرر کی تھی، جو دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ اور فراڈ اور دنیا کا سب سے بڑی مذہبی دہشت گردی ہے، کہ وہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو اگر نبی کریم علیہ السلام اپنا خلیفہ بلا فصل متعین کر دیتے تو حضرت علی کبھی بھی ابو بکر صدیق کے ہاتھ پہ بیعت نہ کرتے، حضرت فاروق اعظم کے ہاتھ پہ بیعت نہ کرتے، اور پیغمبر کی امانت کو کبھی بھی ضائع نہ کرتے۔ یہ کہنا کہ حضرت علی المرتضی ڈر گئے تھے اور اللہ کے رسول کی دی ہوئی امانت کو ضائع کر دیا، معاذ اللہ، تو یہ حضرت علی پہ بہتان عظیم ہے۔ حضرت علی وہ ہیں جو خیبر میں نہیں ڈرے، حضرت علی وہ ہیں جو کسی جنگ میں نہیں ڈرے، اور پھر ابو بکر عمر عثمان کے بارے میں کہنا کہ صحابہ سے ڈر کے پیغمبر کی امانت میں معاذ اللہ خیانت کی، تو یہ سب سے بڑا حضرت علی پر بہتان اور الزام ہے۔ وہی حضرت علی المرتضی ابو بکر صدیق کی بیعت کی، پیچھے کھڑے ہو کے نمازیں پڑھی، حضرت فاروق اعظم کی بیعت کی، پیچھے کھڑے ہو کے نمازیں پڑھی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی، پیچھے کھڑے ہو کے نمازیں پڑھی، اور وہی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دور خلافت میں کبھی ایک دن بھی عید غدیر نہیں منائی اور نہ یہ عید نکالی۔ نہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی امام نے بھی یہ عید غدیر والی بدعت یہ نہیں نکالی۔ یہ روافض نے عید غدیر نام کی بدعت گھڑ کے اور پورے مذہب کی وہاں پر عمارت قائم کرنی شروع کی۔ اور اسی طرح عید میلاد النبی آپ دیکھ لیں، پیغمبر کریم کی 23 سالہ نبوت والی زندگی، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، حضرت علی شیر خدا، حضرت حسن، اور یہ سارے حضرات ائمہ محدثین یہ سارے دنیا سے چلے گئے، لیکن کبھی عید میلاد النبی نہیں منائی، نہ ان کے ذہنوں میں تصور تھا کہ 604 ہجری میں یہ محفل میلاد شروع کی گئی۔ عراق کے شہر موصل سے
اور آج اسے ساری عیدوں کی جان قرار دیا گیا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، جو لوگوں نے عیدیں گھڑی ہیں اور دین کے اندر ایک پیغمبر کی شریعت کے متبادی شریعت بدعت اور اس کا نام حسنہ رکھ کے مسلطیں بیان کر کے عیدیں گھڑ لی ہیں، ان عیدوں کا نہ کوئی احکام موجود ہیں۔ جو مسلمانوں کی عید ہے، سارے مسلمان نماز کے لیے مصلی میں جمع ہوتے ہیں، عیدگاہ میں، مسجد میں، اور یہ وہ عیدیں ہیں کہ مسجد سے نکل کر بازار میں لوگ پھرتے ہیں اور لوفری کرتے ہیں، اور بازاروں میں جو سب سے زیادہ شر البقاع ہے اس میں ڈانس بازی ہوتی ہے، اختلاط ہوتا ہے اور سب بدماشی کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بات ذہن میں رکھ لو، اسلام میں دو عیدیں ہیں، پیغمبر کریم نے دو عیدیں منائی، صحابہ کرام نے دو عیدیں منائی، ایک آج یہ قربانی والی عید عید الاضحیٰ اور ایک روزوں والی عید ہے عید الفطر، دونوں کے احکام موجود ہیں۔ آج کا یہ عظیم عمل اس امام المباہدین الامام الدائی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اس قربانی اور اس جذبے کی تجدید ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ عظیم عمل، عظیم قربانی کہ جس پہ انہوں نے اپنے بیٹے کی قربانی پیش کی اور اس پہ مکمل تیار ہو گئے، تو بیٹے کو قربان کرنے کے لیے اللہ کے دربار میں پوری تیاری اور قصد اور ارادہ کر لیا، اور اللہ رب العزت کو حضرت ابراہیم کا وہ جذبہ، وہ نیت، وہ اخلاص اس قدر پسند آیا کہ اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے اس سنت کا احیاء اور اس سنت کو جاری کر دیا۔ البتہ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ اپنے بیٹے ذبح کرو، ورنہ حضرت ابراہیم کو تجھے حکم ہوا تھا اپنا بیٹا ذبح کرو، اور ہمیں اللہ نے بیٹے جہاں قربانی کے موقع پہ نہیں مانگے، ہاں یہ قربانی ٹریننگ رکھی ہے کہ جب وقت آ جائے اللہ کی توحید پر اور جب وقت آ جائے اسلام پر تو پھر اسلام نے بیٹوں کی قربانی بھی مانگی ہے۔ یہ صرف تربیت ہے، ہر سال جانور ذبح کرو، تربیت ہے کہ جانور ذبح کرتے اپنی جان دینا بھی سیکھو، اور وہ میدان جہاد ہے، میدان جہاد میں یہ مطالبہ ہے۔ اب بالکل مختصر طور پہ اللہ رب العزت نے یہاں ذکر کیا حضرت ابراہیم کا یہ قربانی والا جذبہ، فرمایا حضرت ابراہیم نے دعا مانگی، اور دعا میں کیا کہا؟ رب ہب لی من الصالحین، اللہ مجھے نیک بیٹا عطا کر۔ صالحین، آپ بھی دعا کیا کریں تو صالحین، صرف یہ نہ کہا کریں اللہ مجھے اولاد دے، اولاد مانگنی چاہیے صالحین۔ اور صالح اولاد وہ ہوتی ہے جو اللہ کے نزدیک صالح وہ آدمی ہے جو خود بھی مباہد ہو اور توحید کا پرچار کرنے والا ہو۔ تو حضرت ابراہیم یہی مانگ رہے تھے کہ اللہ حب لی من الصالحین ولدم من الصالحین، اللہ مجھے بیٹا عطا کر دے جو تیری توحید کے مشن کا امین ہو اور اس مسئلہ کو بیان کرے۔ اللہ فرماتے ہیں فبشرناہ، بڑی مدت کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے خوشخبری دی، بشرناہ فرمایا خوشخبری دی ان کو بے غلام حلیم، ایک لڑکے کی، بیٹے کی، حلیم جو بڑا حوصلے والا اور بردبار اور بڑا عقل مند بیٹا۔
اس کی ہم نے خوشخبری دی۔ فلما بلغ معه السعی، بس بیٹا پیدا ہوا اور جب بڑا ہوا، مفسرین حضرات فرماتے ہیں 13 سال کی عمر کو پہنچ گیا اور باپ کے ساتھ کام کاج میں ہاتھ بٹانے کے قابل ہو گیا۔ قال یا بنیا، اب ایک بیٹا ملے اور وہ بھی پچھلے پر، عمر گزری ہے اور اس میں بیٹا عطا ہو، اور بیٹا جب ساتھ باپ کے کام کاج کا ہو جائے، چلنے لگے انگلی پکڑ کے اور کام کاج میں معاون بننے لگے، تو اس بیٹے کے ساتھ کتنا پیار ہوگا جس کو مانگ مانگ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام بار بار مانگا، بال بھی سفید ہو گئے، اللہ نے بیٹا دیا اور ساتھ امتحان رکھ دیا، اور خواب میں حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے لگا ہوں۔ حکم ہوتا ہے بیٹے کو ذبح کرنے کا، اور یہ یاد رکھو صرف پیغمبر کا خواب وہی ہوتا ہے، پیغمبر کا خواب وہی، یہی مطلب ہے اس حدیث کا کہ انبیاء کرام کی نیند میں ان کی آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی بھی سو جائے تو شیطان اس کے دل میں القاء کرتا ہے اور کئی قسم کے خواب وہ دیکھتا ہے، اور اکثر وہ شیطانی القاء ہوتی ہیں، لیکن اللہ اپنے نبیوں کے نیند میں بھی حفاظت کرتا ہے، اور نیند کے اندر بھی پیغمبر کے دل پہ اللہ کا پہرا ہوتا ہے حفاظت کا، اور کوئی شیطان نیند میں بھی کوئی بات اپنی پیغمبر کے دل میں القاء نہیں کر سکتا۔ پیغمبر کا دل محفوظ ہوتا ہے، اس لیے پیغمبر کا خواب وہی ہوتا ہے اور قطعی اور یقینی ہوتا ہے، اور یہ شان صرف نبی کی ہے، نبی کے علاوہ یہ کسی کی شان نہیں ہے۔ آج لوگوں نے پورا مذہب خوابوں پہ بنایا ہوا ہے، مجھے خواب آیا، فلانے کو خواب آیا۔ پیغمبر کے علاوہ کسی کا خواب حجت اور دلیل نہیں، اس لیے کہ وہاں شیطان کی ملاوٹ ہو سکتی ہے، اغوا ہو سکتا ہے، یہ صرف نبی کی شان ہے، اس کا خواب وہی ہوتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا اور پھر بیٹے کے سامنے ذکر کیا، یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے میرے پیارے بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں، نیند میں دیکھتا ہوں، انی اذبحک کہ میں تجھے ذبح کرنے کی تیاری کر رہا ہوں، ذبح کرنے کی تیاری، ذبح کرنے لگا ہوں، کیا نہیں، ذبح کرنے لگا ہوں۔ عربی میں یہ فعل شروع فی الفعل کے لیے آتا ہے کہ ذبح کرنے لگا ہوں، جیسے دوسرے مقام پہ اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے اٹھنے لگو تو وضو کر لو۔ یہ نہیں ہے کہ اٹھ کے نماز پہ کھڑے ہو جاؤ اور بعد میں وضو کرو، اٹھنے لگو تو وضو کر لو۔ اسی طرح فرمایا کہ میں نیند میں دیکھتا ہوں، خواب میں، کہ میں تجھے ذبح کرنے لگا ہوں، فانظر ماذا ترى، بس دیکھ کیا رائے ہے آپ کی، کیا خیال ہے آپ کا۔ تو وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی، قال یا ابت، اے میرے پیارے ابا جان، افعل ما تؤمر، کر گزرو جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، پائے گے آپ مجھے اگر اللہ نے چاہا، انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا تو صبر کرنے والوں سے۔ انشاء اللہ پیغمبر حضرت اسماعیل بھی کہتے ہیں انشاء اللہ، اور انشاءاللہ کا معنی آتا ہے، جلدی بولو ٹائم ہونے والے، انشاءاللہ کا کیا معنی ہے؟ اگر
اللہ نے چاہا. کس کی چاہت پوری ہوتی ہے جی؟ اگر اللہ نے چاہا. اگر یہ لفظ تمہیں آ جائے نا ایک، کبھی شرک نہیں کر سکتے. پیغمبر بھی کہتے ہیں انشاءاللہ. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھے چند سوال، آپ نے فرمایا کل بتاؤں گا. انشاءاللہ کہنے بھول گئے. دیوبندی بریلی سب کی کتب تفسیر حدیث میں یہ واقعہ موجود ہے. دوسرے دن مشرک پھر آ گئے. انہوں نے کہا کہ آپ سے ہم نے سوال کیا تھا اور جواب نہیں آیا. فرمایا کل بتاؤں گا، کل بتاؤں گا. 15 دن گزر گئے، وہی نہیں آئی. 15 دن کے بعد مشرکین نے جلوس نکالا. انہوں نے کہا دیکھو، کہتے ہیں سچا نبی ہے اور ہمارے سوال کا جواب ہی کوئی نہیں. اور سوال بھی یہودیوں نے بھیجے تھے کہ جواب ہی نہیں. اللہ رب العزت نے ایک قانون بیان کیا وہی کا اور آئندہ کا. فرمایا میرے سونے پیغمبر لا تقولن لشیء انی فاعل ذالک غدا الا ان یشاء اللہ. میرا پیغمبر کسی ایک کام کے بارے میں بھی نہیں کہنا کہ میں بعد میں کروں گا. ہاں ساتھ کہہ لیا کرو انشاءاللہ. انشاءاللہ جو کام بھی ہو، اور ساتھ کیا کہنا ہے؟ انشاءاللہ. جو مستقبل کا کام ہے اس پر انشاءاللہ. جو اچھا کام گزر گیا وہ ہے ماشاءاللہ. ماشاءاللہ جو گزرا وہ ماشاءاللہ. جو کرنا ہے وہ انشاءاللہ. تو یہ انشاءاللہ کا معنی کیا ہے؟ کہ اللہ چاہے گا تو ہوگا، اگر وہ نہ چاہے تو ہو سکتا نہیں ہے. چاہت صرف رب کی پوری ہوتی ہے. اور نبی کریم علیہ السلام کو بھی اللہ نے یہی سبق دیا. جہاں پر بھی حضرت اسماعیل، حضرات انبیاء کا یہی وظیفہ ہوتا ہے انشاءاللہ من الصابرین. اللہ فرماتے ہیں فلما اسلما، پس جب دونوں باپ بیٹا اسلما. سارے پڑھو اسلما. اچھا اسی سے ہے مسلمان. مسلم اسلم یسلم اسلاما فہو مسلم، اسی سے مسلم ہے. اور یہاں معنی اللہ نے اسلام کا بتا دیا اسلما. یار بات سمجھ آنے والی ہے کہ بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ دی جائے، اپنے بیٹے کو ذبح کیا جائے. یہ تمہارے عقل میں آتی ہے بات کہ اپنے بیٹے کو ذبح کیا جائے؟ فرمایا مسلمان وہ ہے جو اللہ کے حکم پہ گردن جھکا دے، سمجھ آئے یا نہ آئے، عقل وہاں پہنچے نہ پہنچے. مسلم وہ ہے جب اللہ کا حکم آ گیا وہ گردن جھکا دے اور خوشی خوشی اللہ کے حکم کو مانے. ورنہ عقل سے پوچھو کہ بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دینا اور بیٹے کو ذبح کرنے کا قصد اور عزم مصمم کر لینا، یہ دنیا کے عقلاء کہیں گے کہ ہمارے نزدیک مسلم نہیں. اللہ فرماتے ہیں مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنی خواہش کو ذبح کرتا ہے، اپنی محبت کو ذبح کرتا ہے اور اپنے اللہ کے حکم پر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. فرمایا فلما اسلما، باپ بیٹا دونوں تیار ہو گئے، تل گئے. باپ بھی خوشی سے، بیٹا بھی خوشی سے. اور وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو جبین، ایک جبہ ہے، جبہ کہتے ہیں ماتھے کو، جبین کہتے ہیں سیڈ کو. حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو سیڈ پہ لٹا دیا اور چھری لے کے پیغمبر بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے پرعزم ہو کے آگے بڑھتے ہیں. چھری ابھی پہنچی نہیں،
اوپر سے ندا آ گئی بنادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ہم نے خود ندا دی، ہم نے کہا اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، رک جا۔ ایک بات مجھے بتائیں آپ، وقت ختم ہو گئی ہے، ایک بات بتا دیں، ایمان سے بات کرنی ہے، فرقہ بازی سے ہٹ کے۔ یہ جب حضرت ابراہیم ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لیٹا دیا، چھری ہاتھ میں لے کر ذبح کرنے کا پورا پروگرام بنا لیا، حضرت ابراہیم کو پتا تھا کہ بیٹا بچ جائے گا؟ نہیں جی نہیں، حضرت ابراہیم جانتے تھے کہ دمبا آ جائے گا اور بیٹا بچ جائے گا؟ اونچے ذرا بولو، نہیں، پیار سے بولو، نہیں۔ اور اگر حضرت ابراہیم کو پتا ہو تو امتحان بنتے؟ نہیں۔ حضرت ابراہیم کو پتا ہو کہ میں نے تو بس تیاری کرنی ہے، چھری رکھنی ہے، بیٹا بچ جائے گا، تو یہ پھر امتحان نہیں بنتا میرا دوست، یہ پھر ڈرامہ بنتا ہے۔ جس آدمی کو پہلے پتا ہو تو پھر امتحان نہیں ہوتا، ماننا پڑے گا کہ اللہ کا خلیل بھی غیب دان نہیں، ہر غیب کو جاننے والا کون ہے؟ صرف اللہ۔ پھر مولوی حضرات جہاں بیان کرتے ہیں جی حضرت ابراہیم نے آنکھوں پہ پٹی باندھی، اچھا مولویوں سے پوچھ لے یار، اتنا غصہ نہ کرو، آنکھوں سے سنتے رہتے ہو کہ نہیں؟ آنکھوں پر پٹی باندھی، تو میں نے کہا کیوں باندھی؟ کہتے ہیں تاکہ حضرت اسماعیل نظر نہ آئے، تاکہ حضرت اسماعیل نظر نہ آئے، تو کپڑے کی پٹی باندھی تاکہ سامنے لیٹا ہوا حضرت اسماعیل نظر نہ آئے، تو کپڑے کا پردہ آ جائے تو زندہ پیغمبر کو بھی نیچے نظر نہیں۔ ادھر ملا کا عقیدہ 8 گز مٹی کے نیچے سے مردہ بھی دیکھتا ہے، میری قبر پہ کون آیا؟ بلے ہو مولوی بلے۔ ایک طرف قوم کو مسئلہ یہ پڑھایا کہ 8 گز مٹی کے نیچے سے مردہ دیکھ رہا ہے، چڑی چڑا دیکھ رہا ہے، اور ادھر کہتے ہیں زندہ پیغمبر نے پٹی باندھی تاکہ بیٹا نظر نہ آئے۔ تو اگر زندہ پیغمبر کو پٹی سے بیٹا نظر نہیں آتا تو تیرے مردے اتنی مٹیوں کے نیچے سے چڑی چڑے کہاں سے دیکھ لیتی ہیں؟ باقی ہمارا یہ نظریہ ہے پیغمبر پرعزم ہوتا ہے، کوئی پٹی چھٹی نہیں باندھی۔ تَلَّهُ لِلْجَبِينِ، فرمایا تیار ہو گئے، نَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین۔ یہ بہت بھاری امتحان تھا، واضح امتحان تھا۔ وفدیناہ بذبح عظیم، ہم نے حکم دے دیا کہ میرے خلیل اس بیٹے جو ہم نے ذبح کروانی تھی وہ ہو چکی ہے، اور وہ تھی اللہ کی مرضی یہ ہے کہ میرے سوا کہیں دل نہ لگے، وہ اندر اندر ہو گیا۔ اب دمبا لے، اب یہ دمبا کہاں سے آیا؟ بعد میں کہا جنت سے آیا، لیکن اس کی کوئی سند نہیں ہے۔ یا حکم ہوا کہ اس بیٹے کی جگہ پر دمبا ذبح کر دو اور اس کا فدیہ ہو جائے گا۔ تو آج یہی وہ یادگار ہے، تو پورے اخلاص نیت کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ تمام حضرات یہ قربانی کا عمل کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ آپ سب کی آمد قبول فرمائے، اور اللہ ہماری آپ سب کی قربانیوں کو اپنے دربار میں قبول اور منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب